25 जुलाई 2023। द बलोच न्यूज़ सर्कल टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को वशात को बखैरत। कल्लात नवाही इलाके में फायरिंग से बाप बेटा जान बहक। कोलवा में एतराफ़ जुर्म के बाद रियासती मुखबिर को हलाक किया BLF। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें, 6 अफराद जान बहक, 13 ज़ख्मी। कल्लात में ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जान बहक, 3 शदीद ज़ख्मी। कोयटा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चमन में फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 लेवीज़ एहलकार हलाक। अफ़ग़ानिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से सैलाब के बाइस 31 अफराद जान बहक, दर्जनों लापता। कोयटा में कायम VPMP कैंप को 5115 दिन मुकम्मल हो गए। ईरान शहर से 1 शख्स की लाश बरामद। तुर्बत से मशके का रिहायशी शख्स लापता VPMP। कोल्लू में लाइब्रेरी की इमारत को ज़िले चेयरमैन का दफ्तर बनाना अफसोसनाक है, BSO। लापता जमील, सज्जाद और ज़हूर की बाजियाबी के लिए ट्विटर मुहिम चलाई जाएगी, लवाहिकीन। कल्लात के नवाही इलाके में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग से बाप बेटा कत्ल, हमलावर मौका पर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल्लात के नवाही इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। इत्ला मिलने पर ज़ख्मियों को DHQ हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर दोनों ज़ख्मी जांबर न हो सके। जान बहक अफराद की शिनाख्त मीरजान वल्द पीरजान और इसका बेटा अली अकबर कौम चन्नाल सकना शीशा डगार के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर रवाना हुई और दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वाक़या की मज़ीद तहकीक पुलिस कर रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान मेजर गोहराम बलूच ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि कोलवा के इलाके डंडार में दुश्मन फ़ौज के एक अहम एजेंट शाकिर वल्द हुसैन को सरमाचारों ने हिरासत के बाद हलाक किया। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के अहम एजेंट शाकिर को सरमाचारों ने 12 जुलाई को गिरफ्तार किया। दुश्मन फ़ौज के मामून कार को जोहद आज़ादी के खिलाफ एतराफ़ जुर्म के बाद 17 जुलाई को मौत की सज़ा दी गई। तर्जमान के बकौल मज़कूरा रियासती एजेंट काफ़ी अरसे से सरगर्म था। 20 से ज़ायद साथियों की शहादत में मुलव्वस होने के साथ साथ दर्जनों फ़ौजी ऑपरेशन में बराह रास्त दुश्मन पाकिस्तान फ़ौज का मुआवने कार रहा। तर्जमान ने कहा, चंद पैसों की खातिर ये एजेंट कई अफराद की जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस था। बाद हिरासत इसने अपने तमाम जराइम का एतराफ़ किया। इसके नेटवर्क की पूरी तफसील तंजीम के पास मौजूद है। मज़कूरा एजेंट की वीडियो जल्द शाया की जाएगी। मेजर गोहराम बलोच ने मज़ीद कहा, तंजीम बलोच कौम से अपील करती है कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस और उनके मावनकार के साथ ना दें और ऐसे अफराद से दूर रहें जो दुश्मन का साथ दे। इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिमा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलें शहरी आबादी में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से मुतअद्दिद घर, दुकानें और होटल गिर गए। इसके अलावा बारिश से नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। आवारान के इलाकों में बारिश के बाद मुकामी नदी में पानी का बहाव तेज़ हो गया। हिफाजती बंद टूटने का भी खदशा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की वजह से मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद जान बहक और 13 ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मकरान, डेरा बुगटी, लोरलाई, कल्लात, नसीराबाद, सिब्बी और मकरान में हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कल्लात में कोयटा कराची कौमी शाहराह पर कोच और पिकअप गाड़ी में तसादुम के बाइस 1 शख्स जान बहक जबकि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में गौसाबाद के मुकाम पर कराची से कोयटा जाने वाली कोच और पिकअप गाड़ी में तसादम हुआ। हादसे के नतीजे में 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए DHQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर 1 शदीद ज़ख्मी जान बहक हो गया।
جاں بحق شخص کی شناخت اسلم ولد عادل خان کے نام سے ہوئی، جبکہ 3 زخمیوں میں محبوب علی ولد لال محمد، شمن علی ولد غلام قادر، سلیم ولد مور شامل ہیں۔ 2 شدید زخمیوں کو طبی امداد کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ کوئٹہ شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 25 کلومیٹر دور شمال مغرب میں تھا۔ زلزلے میں تاحال کسی جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ چمن میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 لیویز اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پہلا واقعہ مال روڈ کے قریب کسٹم کے عقب گنج روڈ پر پیش آیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لیویز اہلکار رحمت اللہ ہلاک ہو گئے۔ دوسرا واقعہ قلی احمد شاہ خان میں پیش آیا، جہاں فائرنگ سے لیویز اہلکار سمیع اللہ ولد محمد افضل ہلاک ہو گیا۔ مزید کارروائی لیویز کر رہی ہے۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی وزارت قدرتی آفات کے ترجمان شفیع اللہ رحیمی نے بتایا کہ شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب اور دیگر حادثات میں 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ مختلف حادثات میں 74 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ 41 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ سیلاب سے دارالحکومت کابل کے ساتھ ساتھ صوبہ میدان وردک اور غزنی متاثر ہوئے ہیں۔ شفیع اللہ رحیمی نے مزید بتایا کہ زیادہ تر اموات مغربی کابل اور صوبہ میدان وردک میں ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب میں 250 کے قریب مویشی ہلاک ہوئے۔ رحیمی نے یہ بھی کہا کہ سیلاب نے پہلے سے مشکلات کے شکار افغانستان کے لیے مزید مصائب کو جنم دیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا، سیلاب کابل کے مغرب میں صوبہ میدان وردک کے ضلع جلریز میں آیا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کم از کم 40 لاپتہ افراد کی تلاش میں امدادی ٹیمیں سرگرداں ہیں، جبکہ ان کے بچاؤ کی کارروائی میں مصروف ہیں۔ صوبائی گورنر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا، سینکڑوں گھروں کو یا تو نقصان پہنچا ہے یا وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ بلوچ جبری لاپتہ افراد اور شہداء کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ کو 5115 دن مکمل ہو گئے۔ گوادر سے حق دو تحریک کے رہنما زاہد حیدر بلوچ، عبداللہ بلوچ اور دیگر نے کیمپ میں آ کر لواحقین سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر BBMP کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پر پاکستانی قوتوں نے نہ صرف چین ہی لوٹا بلکہ انہیں مزید سفاک بنا دیا ہے، جس کا وحشیانہ مظاہرہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ جنگی قوانین اور اصولوں کو پامال کرتے ہوئے بلوچ نسل کشی فوجی کارروائیوں میں لائی جانے والی شدت کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ ان فوجی کارروائیوں میں عام بلوچ آبادیوں پر بہیمانہ بمباری، گھروں کو نظر آتش کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سمیت نہتے بلوچوں کو وحشیانہ شدت کا نشانہ بنانا اور انہیں اٹھا کر جبری غائب کرنا، پھر ان کی تشدد زدہ مسخ شدہ لاشوں کو لواحقین کو حوالے کرنے کی بجائے ویرانوں میں پھینکنا اور اپنے زر خرید کارندوں کے ذریعے بلوچ طلباء، نوجوانوں، سیاسی کارکنوں، دانشوروں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بلوچوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنا، جبری لاپتہ افراد کو جعلی مقابلہ کا نام دے کر شہید کرنا اور دیگر بلوچ کش اقدامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستانی فورسز کی ان سفاکانہ کارروائیوں کو پوری دنیا جنگی جرائم تسلیم کرتے ہوئے اس کی فوری روک تھام پر زور دے، مگر ریاستی فورسز اور حکمران قوتیں بلوچ پرامن جدوجہد کی کامیابیوں کے صدمے سے اس قدر بحری ہو چکی ہے کہ انہیں روکنے والی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اس فوجی کارروائیوں میں مکران کو شدید نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی کیفیت اگرچہ کولو، ڈیرہ بگٹی سمیت بلوچستان پر ہے، تاہم گزشتہ کچھ عرصے سے مکران میں بلا توقف پے در پے فوجی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، جس میں فضائی بمباری اور زمینی کارروائی دونوں ذرائع کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 4 جون 2023 سے اغوا ہونے والے بلوچ شہری کی لاش گزشتہ روز بدھ کے دن مقامی راہگیروں زاہدان کے علاقے نصرت آباد سے برآمد کر لی گئی۔
تفصیلات کے مطابق دیگر 2 افراد کے ساتھ اغوا ہونے والے بلوچ شہری 34 سالہ علی اکبر شاہ بخش ولد اسماعیل کی لاش بدھ کے روز نصرآباد سے ویرانے میں برآمد ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق 39 روز قبل علی اکبر کو آنشینی خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے ساتھ جو کہ چابہار سے ٹویوٹا لینڈ کروزر کے ذریعے زاہدان جا رہے تھے کو ایران شہر کے کمر بندی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی سے اتار کر اغوا کر لیا تھا۔ گزشتہ بدھ کو علی اکبر کی لاش اس کی جیب سے ان کے اور آنشینی اہل خانہ کے ساتھ 2 لوگوں کے شناختی کارڈ دستاویزات کے ساتھ برآمد ہوئی تھی، جبکہ آنشینی خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 دیگر افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ لاش ملنے کے بعد فرانسک ڈاکٹر نے متذکرہ خاندان کا DNA ٹیسٹ کروا کر اس کی شناخت کی تصدیق کی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ قبل گولی مار کر اسے قتل کیا گیا تھا۔ بلوچستان کے شہر تربت سے آوران کے باشندے کو پاکستان آرمی نے جبراً گمشدگی کا شکار بنایا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم BBMP کے مطابق عید الفطر کے ٹھیک 10 دن بعد تربت شہر سے پاکستان آرمی نے ایک بلوچ شخص کو اغوا کر کے غیر قانونی طور پر جبراً گمشدگی کا شکار بنایا ہے۔ تنظیم کے بقول جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے شخص نصیر احمد ولد فقیر محمد ہیں جو جلواری مشق آوران کا رہائشی ہے۔ تنظیم کے مطابق رواں ماہ 2 درجن سے زائد افراد کو جبراً گمشدگی کا شکار بنایا گیا ہے، جس کے رد عمل میں تنظیم نے 25 جولائی کو کوئٹہ میں مظاہرے کی کال دی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں کوہلو کی واحد پبلک لائبریری کی عمارت کو ضلعی چیئرمین کا دفتر بنانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے المیہ قرار دیا۔ ترجمان BSO نے کہا کہ کوہلو کا شمار تعلیمی حوالے سے پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں درجنوں تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیمی ادارے نہ ہونے سے نوجوانوں کا مستقبل ضائع ہو رہا ہے۔ کوہلو میں واحد پبلک کی تعمیر سے طالب علموں میں امید کی کرن روشن ہو گئی تھی، لیکن انتظامیہ اور حکومت نے لائبریری کو ضلعی چیئرمین اور وائس چیئرمین کا دفتر بنانے کا فیصلہ کیا، جو نہ صرف نوجوانوں کی حق تلفی ہے بلکہ کوہلو کے لیے تعلیم کے دروازے بند کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ترجمان BSO نے اپنے بیان میں ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک لائبریری کوہلو کی عمارت کو اگر نوجوانوں کے پڑھنے کی بجائے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو تنظیم کی جانب سے شدید احتجاج کیا جائے گا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین نے جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ 25 جولائی 2015 کو کوئٹہ سے اپنے گھر ریاستی اداروں کے ہاتھوں جبراً گمشدگی کا شکار جمیل سرپرہ کی گمشدگی کے 8 سال پورے ہونے پر ٹویٹر پر آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ کوئٹہ سے 25 جولائی 2021 کو پاکستانی اداروں کے ہاتھوں جبراً گمشدگی کا شکار سجاد اور ظہور بلوچ کی گمشدگی کو 2 سال پورے ہونے پر ان کی بازیابی کے لیے ٹویٹر پر آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ لواحقین کے مطابق آگاہی مہم #ریلیز جمیل سرپرہ اور ریلیز ظہور بلوچ اینڈ سجاد منگل رات 8 بجے سے رات 12 بجے تک چلائی جائے گی۔ لواحقین نے جاری اپنے ویڈیو پیغام میں سیاسی اور سماجی رہنماؤں، طلباء، وکلاء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبردار سمیت تمام مکاتب فکر کے افراد سے کمپین میں حصہ لینے کی درخواست کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔